اوکے اچھا، اسی سے ہمارا ایک نیکسٹ کوشچن وہ یہ ہے، مریم قریشی یہ پوچھتی ہیں کہ چلڈرن آر سوسائڈل دیز ڈیز موسٹ آف دا ٹائم، مے بی بیکاز آف دا پری آکوپیشن ود ڈیتھ، مے بی بیکاز دے آر واچنگ سم کرائم سیریز اور somebody in their family had done suicide etc. Is it because of that? Statistically no. Yeah, one of the questions میں ایسے ہوتا ہے کہ proof of concept یا آئیڈیا کہاں سے آیا اس کے پاس، تو وہ ٹیکنیک آف دا سوئسائڈ کا آئیڈیا آتا ہے ان کو. Suicide itself is innate. ختم کر دینا اپنے آپ کو is innate because death itself manifests around us، جو کہ میڈیکل ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے دنیا میں. ہر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ہر انسان مر رہا ہے. So he gets that proof of concept from there. It's not from TV, even though there is no way that I'm going to advocate the screen here. میں آپ کو ویسے ریزن بتاتا ہوں سائنٹیفکلی. کیمسٹری کو سمجھ جائیے اپنے بچوں کی. ڈوپامین کا جو سوئسائڈ کا بیسک کاز ہے وہ ہے ڈپریشن. کاز اس کی مینیفیسٹیشن اور طریقے سے بھی ہوتی ہے، فرسٹریشن اور فیئر کے تھرو، مگر اس کی جو بیسک کاز ہے نا وہ ہے لیک آف ڈوپامین، جس کی وجہ سے ڈپریشن کاز ہوتی ہے. لیک آف ڈوپامین کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر ڈوپامین نہیں ہوتی، اس کا بلڈ ٹیسٹ کریں گے تو ڈوپامین لیول ہائی ہی نکلیں گے اس کے، مگر اس کی وہ ریکوائرمنٹس بڑھ چکی ہوتی ہیں ڈوپامین کی، جو کہ اس کا جسم مانگ رہا ہوتا ہے اس کو. ان نیورو سائیکالوجی what that means is کہ اس کی جو اچیومنٹ اور اکامپلشمنٹ کی روٹینس کی وجہ سے ڈوپامین سینٹرز اس کے بڑھ گئے تھے، اور آرگینک سسٹم کے تھرو، گھر کے تھرو یا اسکول کے تھرو اتنی ڈوپامین ملتی نہیں ہے اس کو. تو جب ملتی نہیں ہے تو چاہے ڈوپامین 99% ہو چاہے 1% ہو، وہ ڈوپامین کی جو سیڈیٹیو پروسیس ہے وہ ٹریگر نہیں ہوتا. دیٹ مینس ہی ڈزنٹ گیٹ سیٹسفیکشن. سو اف ہی ڈزنٹ گیٹ سیٹسفیکشن اور فلفلمنٹ، ہی از گوئنگ ٹو فیل ایز اف سم تھنگ مسنگ ان ہز لائف. دیٹس اے سمپل فارمولا. اب اس کی ایگزامپلس میں 1 بلین دے سکتا ہوں آپ کو کہ کہاں کہاں پہ ہم ڈوپامین انڈیوس کروا رہے ہیں. سب سے بڑی ایگزامپل ہے یہ ویڈیو گیمز اینڈ سیل فونس اور ٹی وی جو اسکرین کے تھرو یہ جو موویز اینڈ وٹ ایور از واچنگ، اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی ڈوپامین کے سینٹرز ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں. ان ادر ورڈز کیوریوسٹی کا سینٹر وہ دیکھ رہا ہے، اکامپلشمنٹ اور کمپلیشن کا سینٹر اس کا بڑھ رہا ہے بیکاز ہی از گوئنگ تھرو واٹس ایپ اور ویڈیو گیمس. سو جب اس کے سینٹرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹیشو کا جو ہے نا سائز وہ بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے وہ کتنی دیر تک ایک ویڈیو گیم اس کو وہ ڈوپامین دے گی، وہ تو اتنی دے گی جتنی اس کے اندر ڈیزائن ہے. تو اس کا لیکن سینٹر ایکسرسائز کر کے بڑھ گیا ہوا ہے. سو ان ادر ورڈز ایک بڑے پیٹ کا آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے، وہ کیسے اس کا پیٹ کیسے بڑھتا ہے؟ زیادہ کھا کے بڑھتا ہے. تو جب کھا کے بڑھتا ہے تو اس کی بھوک بھی ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہوتی ہے. So he starts with a certain amount of food, but then after a few years he needs way more food. But if the food quantity is not growing with the exponential increase in his need for food, he's going to remain hungry and hungrier by the given by every single day. So just like that, dopamine لے رہے ہیں کیونکہ ڈوپامین تو ہر ایک کے اندر ریکوائرمنٹ ہر انسان کے، تو جب وہ اس کو لیتے رہتے ہیں تو ڈوپامین کا سینٹر بڑھتا رہتا ہے، بالکل پیٹ کی طرح. میں آسان اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ڈوپامین ٹیکنیکل کانسیپٹ 5 ڈفرینٹ سینٹرز ہیں، 5 ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. تو ایک یہ سینٹر ہے کہ سینٹر آف اکامپلشمنٹ کیا ہے. تو جب ایک بچے کو شروع سے ہر بات کے اوپر ایوارڈ اور ریکگنیشن اور تعریف اور پریز ہو رہا ہوگا تو اس کا سینٹر بھی ساتھ بڑھا رہے ہیں آپ. اب لائف میں تو نہیں ہوتی نا ایسے، ہر چیز پہ تو نہیں آپ ریکگنائز ہوں گے، نہ ہی ہر چیز آپ کو مل جائے گی آ کے. تو ڈوپامین جب آپ کو نہیں ملے گی تو یو ول فیل اے لٹل لیفٹ آؤٹ، اینڈ ناٹ اے لٹل لیفٹ آؤٹ وین اٹس گوئنگ ٹو ناٹ کم ٹو یو ان اے گروپ انوائرمنٹ، جو کہ اسکول میں ہوتا ہے یا پھر ان جنرل کمیونل سسٹم میں ہوتا ہے. تو پھر اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی کہ یار میں یہ اکیلا ہی رہ گیا. دیٹس وین دا 2 amygdalas جو ہے نا وہ فیئر آرگنس وہ ٹریگر کرتے ہیں کہ there is something which is very very wrong, and that's the first instance of depression. And that's how neuropsychology میں اس کو نل اسٹیٹ آف ڈوپامین کہتے ہیں ڈپریشن کو. سو وہ ہوتا تو کیور ایک اور کیمیکل سے ہے، اس کو سیروٹونن بھی گولیاں دیتے ہیں ہم اس کو پھر، مگر وی نو دیٹ the real cause of the fact is the fact that most of the time people are used to getting more food. Now they do not have enough food, even though when you check the amount of food is the same, but their stomach size has grown. Yeah. So just like that, ماحول وہی ہے، ماں باپ وہی ہیں، وہی ان کی روٹینز ہیں، ظاہر ہے پھر وہ وہی رہیں گی، مگر اس بچے کے سینٹرز بڑھ گئے ہیں. اب جب وہ سینٹرز بڑھتے ہیں، نیورونل سینٹرز ہوتے ہیں، یہ وہ پھر وہ اریٹیشن اور فرسٹریشن کاز کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ تسلی نہیں ہوئی، ہمیں اور تعریف چاہیے یا اور وہ اکامپلشمنٹ کی اور بڑی ریکگنیشن چاہیے. سو پھر وہ سائیکالوجی میں اس کو ایگو کہتے ہیں.
even though I practically disagree with this through evidence کہ ego itself does not trigger or manifest the dopamine centers. However, it's too technical. Facebook کے اوپر میں اتنی ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتا, مگر if people who really want to know, they can inbox me and I'll tell you how dopamine functions and how your kids are zombies now. میں آپ کو آسان سی مثال دے دوں. میرے والد صاحب کے ڈوپامین لیولز 1.2 to 3 نینو لیٹر پر ملی گرام تھے. یہ ایک سمپل یونٹ ہے. میرے 35 پلس ہیں, میرے بچوں کے 300 پہ گئے ہوئے ہیں. I mean, they are zombies. ان کو کبھی بھی وہ چیز سیٹسفائی نہیں کر سکتی جو مجھے کرتی رہی ہے. اور اس کو ہم عمومی طور پہ جنریشن گیپ کہتے ہیں. اصل میں یہ جنریشن گیپ کی کیمسٹری میں نے آپ کو سمجھا دی. ان کے ڈوپامین سینٹر اتنے بڑے ہیں, اور اس کو لوگ ملینیل افیکٹ کہتے ہیں. بس وہ بیکار کی بکواس ہے. ملینیل افیکٹ از نتھنگ. سو میرے خیال سے تو یہی بیسک ریزن ہے کہ پیرنٹس کو جو چیز سیٹسفائی کری, دے ڈونٹ نو کہ ان کے بچوں کو بھی یہ سیٹسفائی کری یا نہیں کری. کر ہی نہیں سکتی نا وہ, کیونکہ ان کے ڈوپامین کا ٹیشو بڑھا دیا گیا. وہ کیسے بڑھا دیا؟ میں اب مائکرو ویو کی جنریشن میں نہیں پیدا ہوا تھا, میرے بعد مائکرو ویو پیدا ہوا ہے. سو میرے ہوتے ہوئے جب میں 11-12 سال کا تھا تو کھانا چولہے پہ پکتا تھا, تو اس کو وقت لگتا تھا. جب وقت لگے گا تو اس کو ET - TT کہتے ہیں ہم, ایسٹیمیٹڈ ٹائم مائنس ٹوٹل ٹائم. تو میرا ایسٹیمیٹڈ ٹائم وہی تھا جو ٹوٹل ٹائم ہے. 10 منٹ میں آدھا گھنٹہ لگے گا کھانا بننے میں. اب میرے بچے جو ہیں وہ اسی وقت چائے گرم کر لیتے ہیں. مائکرو ویو آ گیا ہے. سو ایسٹیمیٹڈ ٹائم اور ٹوٹل ٹائم کا ڈفرینشیل بہت بڑھ گیا. سو جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹوٹل ٹائم از لیس دین دا ایسٹیمیٹڈ ٹائم, دین ڈوپامین ٹریگرز. سو پھر تو تیز سے تیز در ہوتا ہے. ابھی آپ یوٹیوب کی ویڈیو کھولیں اور آپ ہلکا سا بھی پاز آیا, آپ گالیاں دینا شروع کر دیں گے کہ یہ کس قسم کا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, پہلے آدھا گھنٹہ ٹیکسی کو آتا تھا, میں فون کرتا تھا, میرا ٹیکسی والا آ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور میں تسلی میں ہوتا تھا. اب کریم کے اوپر لکھا ہے نا 3 منٹس, اور وہ 3 منٹ 2 میں نہ جا رہا ہو تو کال کر کے ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم تو 2 نمبر ہی کر رہے ہو, بیکاز وہ ڈوپامین کا سینٹر بڑھ گیا ہوا ہے. اب ڈوپامین تو اتنی ملے گی نا جتنی ہوتی ہے ایک ایونٹ میں. سو دس از واٹ. اور کریم میرا کلائنٹ ہے بائی دا وے. سو جب میں نے کریم میں نا جا کے پوچھا نا کہ ٹاپ نمبر 1 کمپلینٹ کیا ہے, تو لوگ کہتے, تو کریم والوں نے کہا کہ کال سینٹر میں تھے نا, تو انہوں نے کہا کسٹمرز گالیاں دیتے ہیں کہ ٹائم پہ نہیں آتا. یہ 5 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگتا ٹائم, اور اس پہ گالیاں پڑی. ہم پیدل جاتے ہوئے تھے کہ یار کیب پتہ نہیں کہاں سے ملنی ہے, اور تب ملتی تھی تو بڑی تسلی, ڈوپامین ملتی تھی. جب کوئی چیز پاسبل ہو اور وہ پوری ہو جیسے ڈوپامین ملتی ہے نا. So this is how your microwaves and your smart screens and your cell phones are devastating your children, and then they commit suicide. And that's very, very natural, because that's how human beings behave when they are irritated. They're going to take some sort of a step, and if they're going to take that kind of an evasive step, then you better understand it was a death that was announced later, caused way sooner, earlier in their life. ایک بچے کو زہر کا ٹیکہ لگائی جا رہے ہیں, اس کے بعد جب اس کو اسپتال میں موت واقع ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ٹیچر نے کی ہے, کلاس میں کوئی بلی تھا. There is a way longer process for suicide. Suicide is not a sudden event. No human being is designed to take such a decision. It's a very long term effect. It's actually suicide is the سب سے زیادہ لمبی جو موت ہوتی ہے نا وہ سوئسائڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. keeps coming to you. کینسر سے اتنی جلدی دیر سے نہیں لگتا بندہ مرتا جتنا سوئسائڈ سے مرتا ہے. اٹ بلڈز اپ تھرو many years, تب جا کے سوئسائڈ ہوتی ہے. So when your kids are suicidal, that means you did something many years ago. بالکل. اچھا